الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد 4 رمضان مبارک 1445 ہجری 2024 رمضان مبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑواں شکر ہے، احسان ہے کہ زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک اور رحمت و برے لمحات ہم سب کو عطا فرمائے کہ قرآن کریم تراویح کی صورت میں سننے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا۔ رات کا قیام اور دن کا صیام یعنی روزہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے والدین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تمام امت کی بخشش فرمائے۔ 3 رمضان مبارک 11 ہجری مدینہ پاک کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بکمال ہے۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارکہ کے 6 مہینے بعد دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 6 ماہ آپ حیات رہیں اور 6 ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے اور آپ کی حیات طیبہ کے اوپر آج کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے سیدہ کی بارگاہ میں منقبت شریف کے چند اشعار پیش کروں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت کی سیدہ پاک کی کامل ترین محبت عطا فرمائے۔ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا کی، مل کے پڑھے، تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی، تو ہر میں علی
اور بیٹی نبی کی تو حرم علی، اور بیٹی نبی کی میرے آقا کے تو ہے رازدار فاطمہ، میرے آقا کے تو ہے رازدار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، گر ہو جائے تو بے قرار فاطمہ، گر ہو جائے تو بے قرار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی، اور حوران جنت تیرے گھر کی کنیزیں، حوران جنت تیرے گھر کی کنیزیں، مل کے پڑھے حوران جنت تیرے گھر کی کنیزیں، حوران جنت تیرے گھر کی کنیزیں، تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ، تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی، ذکر سخاوت عرش بری پر، ذکر سخاوت، ذکر سخاوت جی، ذکر سخاوت عرش بری پر، عرش بری پر ایسے کرتی ہے تو ایثار فاطمہ، ایسے کرتی ہے تو ایثار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی، تیری گلی کے لگاؤں سو سو میں پھیرے، تیری گلی کے لگاؤں سو سو میں پھیرے، ہاں سو سو میں پھیرے، شبیر تیرے در کا وفادار فاطمہ، شبیر تیرے در کا وفادار فاطمہ، تو ہے باغ مل کے پڑھے، تو ہے نبی پاک بھی خوش ہوتے ہیں، بیٹی ان کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ وہ ہیں جو سیدہ کائنات بھی ہیں اور شہزادی کونین بھی ہیں اور سرداران جنت ان کے شہزادے اور یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو ہے باغ نبی کے، مل کے پڑھے، تو ہے باغ نبی کے بہار فاطمہ، تو ہے اللہ جنت بقی لے جائے اور وہاں پھر پڑھنا نصیب فرمائے، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا کی تاج
تاجدار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ۔ بارگاہ سیدہ کائنات میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ کا ذکر پاک کرنے سے پہلے قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ اور چند تفسیری نکتے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑے غور اور فکر سے، تحمل اور بردباری سے تشریف رکھتے ہوئے ان پاکیزہ کلمات کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر اہل بیت کا ذکر فرمایا، اور باکثرت حدیث مبارکہ اہل بیت کی شان میں موجود ہیں، اور کچھ حدیث قدسیہ بھی جو اہل بیت کی شان میں ہیں، وہ چند میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ارشاد فرما دیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت کی محبت یہ سمجھو کہ فرض عین ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب کا بھی ادب و احترام کرنا اور میری اہل بیت سے محبت کرنا، اور خدا کا شکر جتنا ادا کر سکو کرو۔ حق تو نہیں ادا ہو سکتا، ہم اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دامن ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اسی مقام پہ کیا خوب کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، بولو نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا عربی متن سنو، سرکار فرماتے ہیں، اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف ہلکا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میرے اصحابوں، میری اہل بیت کشتیاں نوح کی مانند ہیں، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ ستارے ہیں اور اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، من رکبھا نجا،
تو جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ من تخلف ہلاکا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔ ظاہر ہے آپ نے دریا پار کرنا ہے یا سمندر کا سفر کرنا ہے تو بغیر کشتی کے تو میاں ہو نہیں سکتا، تو آپ کو کوئی نہ کوئی کشتی یا جہاز یا اس طرح کی کوئی چیز چاہیے کہ جس میں آپ سوار ہو کے اپنے منزل اور مقام تک پہنچ جائیں۔ تو فرمایا یاد رکھو یہ دنیا ایک سمندر کی مانند ہے، اور یوں سمجھو کہ ہر طرف سے آندیاں اور طوفان ہیں۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے 78 افراد وہ بچ گئے جو نبی کے ساتھ لگ گئے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے میری اہل بیت بھی فرمایا اس کشتی کی مانند ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ بھی زندگی کے مقام مقصد تک رسائی حاصل کر گیا، یعنی وہاں تک پہنچ گیا، اور بغیر اس کے کبھی بھی آپ پار نہیں لگ سکتے، کنارے نہیں لگ سکتے، منزل مقصود نہیں مل سکتی جب تک ان کی محبت نہ ہو۔ نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس مقام پہ ایک بات بڑی پیاری کی ہے اور مجھے اچھی لگی، اور میں بارہا یہ پڑھتا رہا ہوں اور اب بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کوئی خاموش نہ بیٹھا کرو، ماہ رمضان ہے، جتنا بولیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، پڑھیے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، وہ یہی کشتی نوح ہے۔ فرمایا سفینہ نوح، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنایاتن بات کی ہے، فرمایا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ بھی بچ گیا، جو آل رسول کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بھی نجات پا گیا، کہ کشتیاں اپنی، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، ڈوب سکتی نہیں وہ ڈوب سکتی نہیں وہ موج کی طغیانی میں، جو کشتی ہو محمد کی نگہ پانی میں، کیسے ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی ترکتم فیکم الثقلین، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں او میرے غلاموں میں تمہارے درمیان جو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی ترکتم فیکم الثقلین، دو ثقلین یعنی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب سے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ایک میری سنت ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔
بعد مقام پہ فرمایا اولو کتاب اللہ، اللہ کے محبوب فرمانے لگے کہ پہلی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا نہ قرآن کو چھوڑنا نہ میری اہل بیت کو چھوڑنا، قرآن کو چھوڑ لیا اور اہل بیت کو لے لیا تب بھی بات بننے والی نہیں۔ فرمایا کہ اگر اہل بیت کو لے لیا قرآن کو چھوڑ دیا بات بھی بنے گی نہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتی ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ فرمایا حتی یرویا علی الحوض لا یفرقان، یہ کبھی دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن سیدہ فاطمہ کے ساتھ، سیدہ فاطمہ قرآن کے ساتھ۔ فرمایا کہ حسن و حسین قرآن کے ساتھ، بلکہ ایسا میرا حسین قرآن کے ساتھ ہے نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ کے بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ فرمایا یہ ساتھ ساتھ رہیں گے، ان میں کبھی جدائی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ نبی کی اہل بیت بھی ہے۔ پھر ایک مقام میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر شجرہ ختم ہو جائے گا لیکن میری آل میری نسل قیامت تک رہے گی۔ فرمایا کہ جتنے اصحاب اور تابعین ہوئے ہیں اپنی زندگی جو اللہ کی طرف سے متعین اور مقرر تھی اس کو بسر کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آل رسول آج 1000 سال سے بھی اوپر تقریباً 1450 سال کے لگ بھگ اندازاً بیان کر رہا ہوں، اہل بیت اب بھی دنیا میں موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی کونا مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال چلے جاؤ، کوئی کونا جو ہے سادات سے خالی نہیں ہے۔ تو فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میری اہل بیت سے، میری آل سے ہے، میری اولاد سے محبت کرنا۔ ظاہری تو نبی پاک کی اولادیں دنیا سے چلی گئی، آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ جو حد بلوغت کو نہیں پہنچے لیکن دنیا سے چلے گئے ہیں۔ باپ تو اپنے بیٹے سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ شجرہ اور نسب اولاد اسی سے چلتی ہے، لیکن اللہ کی حبیب فرماتی ہیں کہ میری نسل جو ہے میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی ہیں۔ اور اعلان نبوت کا پہلا سال ہے، بعد نے 41واں سال بھی بتایا کہ نبی پاک کی زندگی مبارک حیات طیبہ ظاہری 41ویں سال میں داخل ہو چکی تھی، اور نبی پاک کے گھر سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن عطر سے نبی پاک کی یہ شہزادی دنیا میں تشریف لائی۔ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب ہے، پھر حضرت رقیہ ہے، پھر ام کلثوم ہے، اور پھر سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ باقی شہزادیاں اعلان نبوت سے پہلے دنیا میں آئیں، لیکن جب نبی کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، یہ تقریباً کتنے عرصے کا زمانہ؟ تقریباً 23 سال میں قرآن پاک مکمل ہوا، اور وحی آتی رہی اور جاتی رہی، تو وحی کے جو انوار و تجلیات، پھر ادھر نور نبی کی نبوت کے انوار و تجلیات، ادھر جبریل کے آنے کی نورانیت، ادھر فرشتوں کا نزول، اس محال کے اندر حضرت سیدہ دنیا میں آئی، تو اعلان نبوت فرماتے دنیا میں آنا، اس وجہ سے ان کا رتبہ تمام شہزادیوں سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی، آپ انس بن مالک فرماتے ہیں، اور امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر لکھا، ادھر توجہ کریں،
صفحہ نمبر ہے 152 اور جلد ہے 3۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا گیا، یہ جو اہل بیت کے ذکر کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے، ہاں سنی سنائی کر دی، توجہ نہ کی اور کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ دوسروں کا کام ہے۔ نہیں، الحمدللہ یہ 12 امام بھی ہمارے ہی ہیں اہل سنت کے، اور جیسے اہل سنت اہل بیت سے محبت کرتا ہے ایسی کوئی بھی نہیں کرتا، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ اور اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اور محبت ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ نبی پاک سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتی ہیں انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہ ومکبیہا عن النار، کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والے عقیدت مند محبین کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ باوجود اس بیان کے پھر بھی کوئی حضور کی شہزادی سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرے، ان کا ذکر پاک کرنا مناسب نہ سمجھے، تو یوں سمجھو پھر دل پہ تالا ہی لگا ہوا ہے، اور جب تالا لگ جائے تو پھر کھلتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ہم نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پہ آنکھوں پہ، اور ہم نے پردے ڈال دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ایک لمحہ بھی نہ لائے ہماری زندگی میں کہ اہل بیت کی محبت سے خالی رہے۔ اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اہل بیت کی محبت پہ رہے۔ فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، کنز العمال کی اوپر والی حدیث ہے، صفحہ نمبر 219 جلد 6، سوائق المحرقہ صفحہ نمبر 151۔ اور دوسری روایت جو ہے یہ امام حاکم المستدرک کی جلد 3 صفحہ نمبر 152، کہ اللہ کے حبیب فرماتی ہیں بے شک فاطمہ پاک دامن ہے، فاطمہ پاک دامن ہے، اللہ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا۔ اور بڑا مختصر کرتے ہوئے وقت بہت تھوڑا ہے، سیدہ کا ایک لقب ہے زہرا، اس کا مطلب ہے کلی، نہایت خوبصورت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، چنانچہ حضرت انس بن مالک نے فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ الزہرا کے متعلق پوچھا تو فرمایا کانت کالقمر لیلۃ البدر، فرمایا نبی کی شہزادی سیدہ ایسا جیسے 14ویں کے چاند کی طرح حسین و جمیل ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے بتول، بتول کا مطلب ہے دنیا سے بے تعلق، یعنی آپ کی توجہ دنیا اور اس کے عیش و عشرت کی طرف نہیں تھی، بلکہ ہر وقت اللہ ہی کی طرف تھی، اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی، اس لیے آپ کو بتول کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے طاہرہ زاکیہ، تو پاک و صاف، چونکہ بچپن سے نبی کریم کی نظر رحمت ان کے اوپر ہوتی تھی، اور فیضان صحبت نے آپ کے باطن کو تزکیہ اور آپ کے ظاہری اور باطنی طہارت و پاکیزگی کو اور نکھار دیا، اس لیے آپ کو طاہرہ اور زاکیہ کہتے ہیں، یعنی حضور کی نگاہ نبوت۔ اور کبھی نبی پاک اپنی شہزادی کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور ان کے ماتھے کو چومتے تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا کہ نبی پاک اپنی شہزادی کے سر کے بالوں کو سونگا کرتے تھے جیسے آپ گلاب کو سونگتے ہیں، موتیے کو سونگتے ہیں، چمیلی کو سونگتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ہیں اے بیٹی مجھے تیرے سر کے بالوں سے جنت کی کلیوں کی خوشبو آیا کرتی ہے۔
اللہ اکبر۔ تو اندازہ کریں جو خود خوشبو کا مرقع ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک سے جب ہاتھ ملاتے تو ایسے لگتا جیسے ابھی ابھی یہ خوشبو کے ڈبے سے ہاتھ مبارک نکالا ہے، ایسی خوشبوئیں۔ اور جو صحابہ ہاتھ ملاتے کہتے ہیں 8 دن تک ہمارے ہاتھوں سے خوشبوئیں ہی نہیں جاتی تھی، اور ٹھنڈا اتنا، برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں، اور نرم و ملائم جو خود خوشبو کا مرقع ہو، جن کے پسینے کے قطرے مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے، وہ نبی پاک فرماتی ہیں فاطمہ مجھے تیرے سر کے بالوں سے جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے سیدہ کا۔ اور پھر نبی پاک بار بار اپنی شہزادی کو دیکھتے اور حضور کی نگاہ پڑتی کہ جس طرف اٹھ گئی بھئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب صحابہ کرام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو بڑا ادب و طہارت کا مجسمہ بن جاتے۔ اور آج بھی حکم یہی ہے قرآن کریم کا کہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں تو نگاہیں جھکائیں، اور نگاہوں کے ساتھ دل بھی جھکے بڑی عقیدت سے، بلکہ یوں حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ میرے استاد علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب راخی عقیدت کے اندر رقم تراز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں اللہ لے جائے سب کو، مدینہ پاک جانا نصیب فرمائے، تو ایسے حاضروں جیسے مجرم اپنے آقا کی حضور خطا کر کے حاضر ہوتا ہے، اور پھر یہ سلام عرض کریں کہ ہم سلام عرض کر رہے ہیں حضور سن رہے ہیں، اور نبی پاک سب سے بہترین جواب دینے والے۔ تو عرض کر رہا تھا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات واکثرهم لا یعقلون۔ اے محبوب جو تیرے حجرے کے پیر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں، ان کو آوازیں اس طرح نہیں دینی چاہیے، اس طرح نہیں بلانا چاہیے جس طرح عام لوگوں کو بلایا جاتا ہے، بلکہ ادب و طہارت کا مجسمہ بن جائے۔ اکثرهم لا یعقلون، اس میں زیادہ عقل نہیں رکھتے۔ فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، فرمایا کہ اپنی آوازیں بھی نبی کی آوازوں سے کبھی اپنا بلند نہ کرو بلکہ پست رکھو۔ تو صحابہ جب آتے تھے اور بڑے ادب سے آتے تھے اور کیا کہتے تھے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان ہو جائے۔ یہ ہے ادب۔ اور اہل سنت کے اندر سب سے پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ جو ہے وہ ادب ہی ہے۔ جس مسلک اور مذہب اور جماعت میں ادب نہیں ہے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں ادب ہے اسی جماعت کو دل میں بسانا ہی حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی نبی پاک ان کے استقبال کے لیے خود حضور کھڑے ہو جاتے، چادر نبوت کو بچھا دیتے اور ہاتھ پکڑ کے حضور اپنی چادر پہ بٹھاتے اور بیٹی کا فاطمہ الزہرا کا ماتھا چومتے، اور پھر نبی پاک کیا فرماتے، فاطمہ تو بدعتم منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من اغضبها اغضبنی، جس نے انہیں غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، اور جس نے انہیں خوش کیا اس نے میں مصطفیٰ کو خوش کر دیا۔ کہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ
احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے اے بیٹی فاطمہ تیرے اوپر میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اور حضور کے والد سیدنا عبداللہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ کا بھی بڑا مقام ہے، سیدہ آمینہ کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن نبی پاک کی نگاہوں میں شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کا اتنا بڑا مقام ہے، حضور فرماتے ہیں میرے ماں باپ بھی تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک کو کس قدر محبت تھی۔ اور سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ موجود تھی، حضور نے آخری لمحات میں کلام کیا اور سیدہ بعض روایتوں میں ہے کہ رونے لگی، پھر حضور نے کانوں میں سرگوشی کی، سیدہ مسکرانے لگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ترضینی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء العالمین۔ یہ روایت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے یہ بخاری شریف کی ہے اور مسلم شریف کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم امرات فرعون۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت کی عورتوں میں افضل ترین عورتیں خدیجہ بنت خویلد ہیں، فاطمہ بنت محمد ہیں، مریم بنت عمران ہیں، آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ اور فرمایا کہ جب حضرت مریم کی افضلیت قرآن نے بیان کر دی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیسے افضل ہو سکتی ہیں، فرمایا حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں افضل ترین ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ اپنے دور کے اندر اپنی اس دور کے اندر جو مسلمان عورتیں ہیں ان میں افضل ترین ہیں، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون وہ اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل ہے۔ اب واقعی قیامت تک زمانہ حضور کا ہے اور فرمایا کہ فاطمہ جنت میں بھی تو سردار ہے، اپنے زمانے کی عورتوں کی بھی تو سردار ہے۔ اس کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخری بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر مرکز پرکار عیش مادر قافلہ سالار عیش۔ اور ایک روایت اور سنو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بڑی پیاری حدیث ہے اور یہ حدیث ترمذی کی بھی ہے اور مشکات صفحہ نمبر 570 کے اوپر ہے۔ تو فرمایا فسألت ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمہ فقیل من الرجال قالت زوجها۔ فرماتے ہیں حضرت جمیع بن عمیر فرماتے ہیں میں نے اپنی پھپھی کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی پاک سے یہ سوال کیا گیا، حضور نے فرمایا مجھے خواتین میں سے فاطمہ سب سے زیادہ پیاری ہے اور مردوں میں ان کے زوج سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور مسور بن مخرمہ اس حدیث کے راوی ہے، یہ بخاری، مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بدۃ منی فمن اغضبها اغضبنی وفی روایت یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما اذاها۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا میرے گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جو چیز اسے اضطراب اور تکلیف میں ڈالتی ہے حضور فرماتے ہیں وہ مجھے بھی اضطراب میں ڈالتی ہے۔ اور پھر ایک آیت کریمہ قرآن کریم کی جب نازل ہوئی، ان صورتوں کے اندر زیادہ عذابات کا ذکر آیا نا، تو جیسے سورہ توبہ ہے اور بہت ساری صورتیں ہیں، سورۃ ہود ہے، تو جہاں قوموں کے عذاب کا ذکر آتا ہے اور جہاں عذاب الہی کا ذکر آتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے، جب اس طرح کی آیتیں حضور کے اوپر نازل ہوتی تو نبی پاک غمگین ہو جاتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور یہ کہ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، حتمًا مقضیہ، اے پیارے حبیب یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، اور مدینہ پاک کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل صلعہ۔ کیا نام ہے؟ جبل صلعہ ہے۔ تو اس پہاڑ کی غار کے اندر نبی پاک 3 دن تک آپ وہاں موجود رہے۔ آپ نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، ملنا ملانا چھوڑ دیا تھا، اور اپنے آپ کو اس غار میں مقید کر لیا تھا۔ صحابہ غمگین اور پریشان تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کسی کو دکھائی نہیں دے رہے، چہرہ والضحیٰ کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی، صحابہ کرام غمگین ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، دیگر اکابرین صحابہ کو روانہ کیا کہ جاؤ تلاش کرو کہ حضور کہاں جلوہ فرما۔ تو چلتے چلتے لمبا چوڑا واقعہ ہے، وقت بڑا مختصر ہے۔ آخر صدیق اکبر بھی پوچھتے رہے، عمر فاروق بھی پوچھتے رہے، اور ایک بکریوں کے چرواہے سے پتہ چلا۔ کہا کہ تمہیں کوئی پتہ ہے؟ کہا ہاں، ایک درد بھری آواز آ رہی ہے جبل صلعہ کی غار کے اندر سے، ایک بڑی درد بھری آواز آ رہی ہے، اور کوئی بڑی زار و قطاری کے ساتھ اشک بہا رہا ہے، اور یہ صدا لگا رہا ہے، رب ہب لی امتی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری گناہ گار امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اور بار بار وہ آواز اضطرابی کیفیت کے انداز میں آتی ہے کہ کوئی بڑے درد اور دکھ اور تکلیف کی وجہ سے جیسے آواز لگاتا ہے ایسے وہ شخصیت رو رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہی تو میرے محبوب کی نشانی ہے۔ کہا اے صداقت کے پیکر ایک بات اور نہ بتا دوں؟ کہا بیان کرو۔ کہا آج 3 دن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں اپنی بکریوں کو اپنی باڑ سے جب نکالتا ہوں تو یہ جبل صلعہ کی طرف دوڑتی ہیں، اس غار کے اردا گرد آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ بھی روتی ہیں۔ وہ جانوروں کے اندر اللہ نے اتنی حس رکھی ہے، جس نے نہیں ماننا بھائی نہیں ماننا، ورنہ پتھر بھی نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں،
درخت بھی جھک جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، جب حضور گھر میں رہتے تو وہ خوش رہتی ہیں، اور جب آپ غیر تشریف لے جاتے وہ غمگین ہو جاتی۔ لیکن اس طرح کی روایتیں عاشقوں کو ہی ملتی ہیں، ہاں یہ ذہن میں رکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حضور کی محبت قائم رکھے، نبی پاک کا عشق قائم رکھے کہ جن کے عشق میں وہ لکڑی کا تنا رویا تو نبی پاک صحابہ فرماتی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں مولانا رومی نے، جلال الدین رومی نے اپنی کتاب مثنی شریف نے، حضور نے اس تنے کو ایسے سینے سے لگایا، کہا جیسے بچے بلکتے ہیں ایسی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب حضور نے سینے سے لگایا ایک دم خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر چاہے تو ہم دنیا میں تجھے پھلدار کر دیں، چاہے تو جنت والے تیرا پھل کھائیں۔ کہا میں جنتی کے اندر پتھر تنے کلام کرتے ہیں، یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں۔ نبی پاک نے جہاں ریاض الجنہ ہے نا، یہاں زمین کو کھدوا کے وہ تنا لگا دیا، فرمایا ہم نے لگایا یہاں ہے، ہرا جنت میں ہو جائے گا، ہرا جنت میں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیسی طاقت دی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری گناہ گار امت کو بخش دے۔ وہ بکریاں بھی ارد گرد آتی ہیں، یہاں تک کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے۔ بڑا مختصر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کب سے آپ کے دیدار کے لیے بے چین ہیں اور آپ ادھر ہیں؟ فرمایا ابو بکر مجھے امت کا غم کھائے جا رہا ہے، میری امت بڑی گناہ گار ہے اور میں دعا کرتا ہوں جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے مسلسل دعا کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اسی وقت فرمایا کہ کسی نے مشورہ دیا کہ حضور کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑا پیار ہے، پردے کا اہتمام کر لیا جائے اور سیدہ کو یہ بشارت دے دی جائے۔ سیدہ آئیں تو سرکار نے سر سجدے میں رکھا، مسلسل ان کے تکرار کے اوپر بھی سر سجدے میں ہے۔ تو سیدہ اس وقت اضطراب کے اندر ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ والد صاحب امت کے لیے بڑے فکر مند ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ جبریل نازل ہو گئے۔ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 174 جلد ہے دوم۔ فنزل جبرائیل وقال یا محمد ان اللہ یقرؤک السلام ویقول قل بفاطمۃ لا تحزنی فانی افعل بامتک ما تحبہ فاطمہ۔ پس جبریل امین نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ فاطمہ سے کہے وہ غم نہ کرے، میں آپ کی امت کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو آپ کی شہزادی فاطمہ چاہے گی۔ وہ نور العین وہ لختے دل محبوب ربانی، وہ فخر ہاجرہ آسیہ مریم ثانی، وہ جن کا ایک سجدہ ضامن عفو خطا کارا، وہ جن کی جنبش لب شافع جرم گناہ گارا۔ تو سیدہ کی دعا اور ان کی بے قراری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کی امت کا نبی پاک سے وعدہ فرما لیا۔ تو اس سے بھی سیدہ پاک کی شان عظمت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنو، اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء و مرسلین ہوں گے، بڑے بڑے اولو العزم انبیاء مرسلین ہوں گے، اور اللہ کے نیک عبد اولیاء اللہ ہوں گے، اصحاب ہوں گے۔ پھر لیکن منادی ندا کرے گا اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں بھی جھکا لو، اپنے سر بھی جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد 70,000 حوروں کی جرمٹ میں جنت میں داخل ہو رہی ہے۔ تو بجلی کی تیزی کی طرح آپ داخل ہو جائیں گی۔ لیکن نبی پاک کی یہ بات یاد رکھیں
کل بھی میں نے کتنے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ نبی پاک اپنی شہزادی سے محبت کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میری شہزادی کی جو محبین ہیں اس کی محبت انہیں جہنم سے بچا لے گی۔ تو کل بھی لوگوں نے فاتحہ کا اہتمام کیا ہے، انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اصالِ ثواب کرتی ہیں، یہ تو عقیدت مندوں کی طرف سے ایک تحفہ اور نذرانہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر سیدہ حضور کی بارگاہ میں سفارش کرتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کا ایک واقعہ میں نے صبح بھی بیان کیا، جبکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی کتابیں کافی، تو وہ پریشان تھا، اس نے کسی نے مشورہ دیا ایسا کر کے 2 نفل پڑھ کے سیدہ کی روح کو بخش دے، سرکار کی بارگاہ میں سیدہ کی سفارش ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے ان تو ساری عمر پردہ کیا، غیر محرم سے بچی، اور کبھی بھی ان کے اپنا جو ہے بازار کے اندر نہیں گئی، اور سر سے کبھی بھی دوپٹہ اس طرح جیسے آج کل کی مائیں بہنیں کنیز فاطمہ نام رکھ دینے سے غلام فاطمہ نام رکھ دینے سے بات نہیں بنے گی، صرف نیاز دینے سے بات نہیں، بلکہ نیاز کے ساتھ ساتھ ان کی نیاز مند بھی بنو، ان کے طریقے پہ بھی چلو، تو پھر بالائے کرم اور اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ تو قدرت اللہ شہاب نے منت مان لی، 2 نفل پڑھے، سیدہ کو بخش دیے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اچھا سیدہ جو ہے غیر محرم سے بچتی رہی اور کبھی آئی نہیں، تو بیر کے کسی کنٹری کے اندر ان کی کوئی کزن تھی، ان کے خواب میں سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی اور کہا کہ قدرت اللہ شہاب کو کہہ دو تیرے نفل ہم تک پہنچ گئے، اور میں نے تیری عرضی اپنے ابا کی بارگاہ میں بھی لگا دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے آپ حیات رہیں، لیکن کسی نے بھی آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ جب آخری وقت آیا غسل فرمایا اور اسماء بنت امیس سے کہا کہ کوئی اس طرح گہوارہ بنا دو کہ جس میں میں لیٹوں اور میرا جسم کسی کو نظر نہ آئے۔ کعبہ کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ جب خواتین دنیا سے جاتی ہیں تو ان کے اس طرح گہوارہ بنایا جاتا ہے، تو کھجور کی ٹانیاں دونوں طرف سے لگا دی جاتی ہیں۔ تو سیدہ لیٹی اور اس طرح گہوارہ بنوایا، پھر مطمئن ہو گئی، کہا خدا کا شکر ہے، کہا میں نے غسل بھی فرما لیا، اور حضرت امام حسن و حسین کو اس دن آپ نے نہلایا، ان کی زلفوں کو سنوارا، آنکھوں میں سرما ڈالا اور اپنے ہاتھ سے لقمے کھلائے، اور علی مرتضیٰ سے کہا کہ جاؤ میرے شہزادوں کو ابا کی قبر انور پہ لے جاؤ۔ اور شہزادے کہتے ہیں جیسے ہی ہم گئے تو آواز آ رہی ہے، پردے اٹھے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے یتیم آ گئے ہیں، اور سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اور میرے بچوں جلدی کرو، اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، آخری بار دیدار کر لو۔ فوراً لوٹ آئے، کہا ماں دل نہیں لگتا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا نے ان کو پیار کیا اور کہا اے زینب خیال رکھنا کربلا کا میدان سامنے ہے، بیٹا حسین کربلا کے اندر نانا کے دین کے پرچم کو بلند رکھنا، کیونکہ یہ خبریں پہلے ہی مل چکی تھیں، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ تفسیر روح البیان کہتے ہیں کہ عرض کی مولا اسرائیل بھی میرے لیے غیر محرم ہے، تو اپنے امر کن سے میری روح قبض فرما۔ تو یوں آپ کا وصال ہوا، حکم ہوا کہ رات کے ٹائم میرا جنازہ اٹھایا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 4 تکبیروں کے ساتھ سیدہ کا نماز جنازہ ادا کیا، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور یوں رات کی تاریکی میں آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور جنت البقیع میں آپ کو مدفون کر دیا گیا۔ آپ کا مزار آج بھی جنت البقیع میں مرجع خلائق ہے۔ دعا ہے جو کچھ عرض کیا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لیں کہ آج بعد نماز عصر مسجد میں انشاءاللہ عظیم الشان محفل منعقد کی جائے گی۔
جس میں سنتو برا بیان بھی ہوگا اور افطار کا بھی اہتمام ہے، اور آخر میں انشاءاللہ امید ہے لنگر کا بھی اہتمام ہے۔ سلیم بھائی بتا رہے تھے، بہرحال روزہ مسجد کے اندر افطار کریں اور درس و بیان کے اندر بھی آپ شمولیت کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارا مدرسۃ المدینہ جس طرح کہ ابھی محفل ہوئی اور تقریباً 51 بچوں نے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی صورت میں تعلیم اس کی حاصل کی ہے اور ان کو سندیں دی گئیں،